نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحصنت فرجها وآتت بعلها فلتدخل من اي ابواب الجنة شاءت صدق الله العلی العظیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جو 5 وقتہ نماز پڑھے اور وہ عورت جو رمضان کے روزے رکھے، اسی طرح اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنی شوہر کی نافرمانی سے بچے، بس چاہے وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے تو وہ داخل ہو جائے۔ اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے، وہ احکام اسلام میں سے ہے، یعنی نماز کا پڑھنا۔ جو عورت 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ پڑھے گی، اللہ یہ کہ اس کے اوپر ماہواری آ جائے اور جس کی وجہ سے اسے نمازیں ترک کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، یا خدا نخواستہ کوئی بہت بڑی بیماری آ جائے جس کی وجہ سے وہ نماز کی ادائیگی نہ کر سکتی ہو، تو اس صورت میں تو وہ معذور ہے، لیکن بلا وجہ وہ نماز نہ ترک کرے، بلا وجہ وہ نماز کا حکم وہ منسوخ نہ کرے، بلا وجہ وہ نماز کو رد نہ کرے، بلکہ کوشش اس بات کی کرے کہ حتی الامکان وہ وقت پر اپنی نماز کو قائم کرے اور وقت پر اپنی نماز کو ادا کرے۔ اور دوسرا فریضہ جو بتایا گیا وہ رمضان کے بارے میں بتایا گیا کہ رمضان مبارک کے روزے بھی چونکہ نماز کی طرح ہی فرض ہے، لہٰذا اس کی ادائیگی بھی لازم اور ضروری ہے۔ وہ بلا وجہ اور بلا قصد کے وہ اس کو ترک نہیں کرتی، بلکہ پابندی کے ساتھ وہ اپنے روزے کی پابندی کرتی ہے، پورا مہینہ وہ روزہ رکھتی ہے۔ اسی طرح تیسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی نافرمانی نہیں کرتی۔ اسی طرح جب شوہر اسے کوئی حکم کرتا ہے تو حکم کی بجا آوری کرتی ہے، اسی طرح شوہر کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتی ہے اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں یہ خوشخبری دی گئی، انہیں یہ بشارت دی گئی کہ کل قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا کہ جس دروازے سے چاہے وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے، یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے اور بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی خوشخبری دی ہے۔ یعنی چند کام ہے، اگر اس کی بجا آوری کی جائے جو اتنا مشکل بھی نہیں ہے کسی عورت کے لیے، خاص کر کسی مسلمان عورت کے لیے وہ اس کا کرنا مشکل نہیں ہے۔ یعنی نماز تو ویسے بھی فرض ہے، روزہ تو ویسے بھی فرض ہے، اسی طرح اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا یہ تو لازم اور ضروری ہے۔ صرف شوہر کی اطاعت جو ہے اسے کرنی پڑے گی، شوہر کی نافرمانی سے بچنا پڑے گا۔ اس کے بارے میں بھی علماء محققین نے لکھا ہے کہ وہ غیر شرعی امر نہ ہو، یعنی شوہر کے حکم کی اطاعت اس صورت میں کی جائے کہ وہ شرعی امر ہو، یعنی اگر وہ نماز کے بارے میں کہے تو اس کی وہ بات مانی جائے۔ اسی طرح رمضان کا مہینہ ہو اور رمضان کا روزہ رکھنے کے بارے میں شوہر نصیحت کرے یا حکم دے تو اسے پورا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اسی طرح اس سے جب یہ کہا جائے کہ گھر سے باہر بلا وجہ نہ نکلیں تو اس حکم کی تکمیل کی جائے، یا اپنی صحبت وغیرہ کا کوئی ارادہ ہو اس شخص کا تو اس کو بھی حتی الامکان پائے تکمیل تک پہنچایا جائے۔ تو ان کاموں کی اگر وہ پابندی کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی رحمت میں داخل فرمائیں گے، اور یہ جو خوشخبری سنائی گئی ہے یا جو سعادت اور بشارت دی گئی ہے، انشاءاللہ اس سے وہ خاتون یا وہ خواتین مستفید ہوں گی جو ان چیزوں پر عمل پیرا ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔